اپنا رخ تبدیل کر لے گا، مشرق اور مغرب کی سمتیں تبدیل ہو جائیں گی اور دنیا کا کوئی علم نہیں جانتا کہ ایسی صورتحال میں اس زمین اور اس پر بسنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کتاب کے مصنف کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سب کچھ 2012 میں ہی وقوع پذیر ہوگا۔ کچھ ایسے علوم میں کامیابی حاصل کرنا جو مخفی اسرار سے تعلق، اوکل سائنسز جو ہوتے ہیں، مخفی علوم جو ہوتے ہیں ہمارے، ان میں کامیابی دنیا میں کوئی ایسی ایک نئی تھیوری، کوئی ریسرچ کے بعد کامیابی مل جانا، یہ ضرور ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر انسان کی مینٹل اور فزیکل کیپیبلٹیز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی۔ آپ نے اگر ٹیلی کنیسس کے بارے میں سنا ہو، جو ایک بات عجیب سی ہے، لیکن اگر ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ ایک انسان کوئی چیز کو ہلانا چاہتا ہے تو وہ ہاتھ سے ہلانے کے بجائے صرف اپنے دماغ میں سوچ سے ہلا سکتا ہے۔ ایسی باتیں جو ہیں وہ 21 دسمبر 2012 کے بعد بالکل کیپیبل ہو سکتی ہیں، مگر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر، کوئی نیگیٹو، کوئی ساؤتھ پول نارتھ پول ادھر ہو جائے گا، موسم جہاں سردی ہے وہاں گرمی پڑے گی، یا گرمی ہے وہاں سردی، یہ کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا۔ انجیل کے بعض شارحین کہتے ہیں کہ 21ویں صدی کے اوائل میں ایسٹریوڈ، میٹیور اور کومیٹس سیارے زمین سے ٹکرا جائیں گے، جبکہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ 3 مقامات پر زمین دھنس جائے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں اور علامات تو بتائی ہیں، لیکن کوئی مخصوص وقت نہیں بتایا۔ یہاں پیدا ہونے والا سوال یہ ہے کہ کیا زمین پر آنے والی اس قیامت میں آسمان پر تیرتے ہوئے ستاروں ہی کا عمل دفن ہوگا، یا زمین پر یہ دن اس پر بسنے والی مخلوق کے اعمال کا نتیجہ ہوگا؟ ویب بوٹ پروجیکٹ ایک ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی ہے جو انٹرنیٹ سمیت دنیا بھر میں شائع ہونے والی تمام تر معلومات کو اسکین کر کے ایسی پیشگوئیاں کرتا ہے جو اکثر حالات و واقعات پر پوری اترتی ہیں۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب ویب بوٹ پروجیکٹ سے 21 دسمبر 2012 کے بارے میں کچھ پوچھا جاتا ہے تو یہ مشین پراسرار طور پر مکمل خاموش ہو جاتی ہے۔ چند تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ دنیا جنگوں کے نتیجے میں اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور حالات اتنے خوفناک دھارے پر بہ رہے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین بھی آنے والے دنوں کی ہولناکی دیکھ کر اپنے لب سی لیتی ہے۔ ویب بوٹ پروجیکٹ ایک ایسا سوفسٹیکیٹڈ سافٹ ویئر ہے، یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی انہوں نے بنائی ہے جس سے فیوچر کے بارے میں کافی ساری چیزیں پروجیکٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ 1999 کے اندر ڈیولپ ہوا تھا، اور اس کے اندر جو فیسینیٹنگ بات ہے کہ اس نے آج تک جو بھی پریڈکٹ کیا، یہاں تک کہ اس نے 9/11 کو بھی پریڈکٹ کیا تھا، یہ انٹرنیٹ کے اوپر استعمال ہوتا ہے اور انٹرنیٹ کی ساری انفارمیشن کو آبزرو کرتا ہے اور اس کو پڑھ کے یہ انسان کے انکانشیس مائنڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دیکھا گیا ہے سائیکالوجی کی سٹڈیز میں کہ انسان کا انکانشیس مائنڈ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ٹرینڈز ہونے والے ہیں، کیا چیزیں ضروری ہیں۔ جو انسان کے دماغ میں ہوتا ہے وہی آگے ہوتا ہے۔ لیکن جو ایک عجیب سی بات ہے کہ اس ویب ٹیکنالوجی نے بھی کہا ہے کہ اس کو 21 دسمبر 2012 سے آگے کوئی پروجیکشن نہیں نظر آ رہی۔ دفاعی ماہرین یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ دنیا میں کبھی بھی کسی بھی وقت تیسری عالمگیر جنگ چھڑ سکتی ہے، جس میں ایٹم بموں کے بے تحاشا استعمال سے زمین اپنے محور سے نکل کر خلاؤں میں بھٹک بھی سکتی ہے اور اپنی ساخت بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مکتبہ فکر کو یہ فکر بھی ہلکان کر رہی ہے کہ 2012 کو چند طاقتیں واضح طور پر نیو ورلڈ آرڈر نافذ کرنا چاہتی ہیں، اور ایسا کرنے کے لیے 2012 کے بارے میں عجیب و غریب پیشن گوئیاں دنیا کے سامنے لائی جا رہی ہیں تاکہ دنیا محکوم ہونے کے لیے اپنا ذہن پہلے سے ہی تیار کر لے، اور ایسا کرنے والی طاقتیں عالمی جنگ برپا کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گی۔ جبکہ ناسٹراڈیمس تیسری عالمی جنگ کے بارے میں عجیب و غریب تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ انسانوں کے لیے زبردست تباہی کے بعد اس سے بھی بری تباہی اس وقت آئے گی جب صدی ختم ہو کر نئی صدی شروع ہوگی، خون کی بارش ہوگی، دودھ کا قحط ہوگا، جنگ اور بیماریاں نازل ہوں گی، اور آسمان پر ایک
ایسی آگ نظر آئے گی جو اپنے پیچھے چنگاریاں چھوڑتی ہوئی چلی جائے گی۔ اکثر افراد نوسٹراڈیمس کی اس پیشن گوئی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایٹمی جنگ کی طرف اشارہ ہی ہے کہ اشرف المخلوق کہلانے والے انسان نے اپنے ہی قبیلے کے لیے تباہی کے ایسے ہتھیار ایجاد کر لیے ہیں جو تمام انسانیت کے لیے شدید ترین خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ میرے حساب سے 21 دسمبر 2012 جو کہا جا رہا ہے یہ ویب سائٹ اور ایک عام ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے جگہ جگہ، سوائے شوشہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، جیسے کہ میں نے اپنے اس میں شروع میں آپ کو کہا کہ کسی اسرار مخفی اوکل سائنسز میں کوئی ایک نیا وہ کہہ لیں کہ عبور حاصل ہو جانا، ایک نئی تحقیق ہو جانا، یا ایک نیا علم جس میں پاور آ جانا، وہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ مائنڈ سائنسز آپ نے دیکھے ہوں گے آج کل بہت چل رہے ہیں، آپ نے کچھ ایسے پروگرامز دیکھے ہوں گے باہر کے کہ وہ گلاس کو دیکھ رہا ہے اور وہ گلاس ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے کوئی ایسی اندرونی چیز آگ جلائی، آگ ہاتھ پہ سے صاف کی تو اس میں کوئی چیز میں کامیابی یا اس میں اور مزید اس کو کہہ لیں کہ ماڈیفائی یا اور اس میں ایڈوانس لیول پہ جا کے کچھ ایک نئی چیز حاصل ہو جانا، یہ نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ابھی ہم ایج آف پائسیز سے گزرے ہیں جس کو ویسے لوگ ایج آف ڈسیپشن بھی کہتے ہیں، اور 21 دسمبر 2012 کے بعد ہم لوگ جانے والے ہیں ایج آف ایکویریس، جس کو لوگ ایج آف مومنٹ بھی کہتے ہیں۔ ایج آف پائسیز کے آنے سے پہلے جو یہ کوئی 100-200 BC کے قریب کی بات ہے، تب بھی جو لٹریچر لکھی جاتی تھی، جو کتابیں لکھی جاتی تھی، اس وقت کی باتیں لوگوں کو عجیب لگتی تھی۔ لیکن اگر ہم پھر ایج آف پائسیز میں جائیں تو جو باتیں پہلے لکھی گئی تھیں وہ خود بخود ایج آف پائسیز میں واضح ہوگی۔ اگر ہم پچھلے 10-15 سالوں کی فلمیں دیکھیں یا کتابیں دیکھیں، اس میں سائنس فکشن میں کیا کیا چیزیں انہوں نے نہیں بتائیں کہ لوگ اڑ سکتے ہیں، چیزوں کو دماغ سے ہلا سکتے ہیں، پلک جھپک کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ایج آف پائسیز سے اس کا انڈیکیشن لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایج آف ایکویریس کے اندر یہ بالکل پاسبل ہے۔ مایان اور آئی چنگ کیلنڈر کے بعد نوسٹراڈیمس کی پیشن گوئیاں، ماہرین فلکیات کے اندازے اور ویب بورڈ پروجیکٹ کی پراسرار خاموشی، یہ سب یہ باور کرانے پر تلے ہوئے ہیں کہ زمین پر وہ وقت آنے والا ہے جب نہ زمین رہے گی اور نہ ہی وقت۔ لیکن یہ قیامت کب آئے گی، تمام تر اندازوں کے باوجود پورے وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ قیامت کے بارے میں تو صدیوں سے پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، لیکن آخر کب تک یہ پیشن گوئیاں سچ ثابت نہیں ہوں گی؟ اچانک ایک دن ایسا آ جائے گا کہ اس کے بعد پھر کوئی دن نہیں آئے گا۔ قیامت کا کیا ہے؟ آج بھی آ سکتی ہے، کل بھی، پرسوں بھی اور برسوں بعد بھی۔ جب ایک دن زندگی کا یہ تماشا رنگ و بو ختم ہونا ہی ہے تو پھر آج یا کل کا کیا سوال؟ اگر سب کچھ حاصل کرنے کی دوڑ میں بھاگتا ہوا انسان ایک لمحے کو یہ سوچ لے تو کانپ کر رہ جائے۔ تیزی سے گزرتا ہوا وقت شاید اسے توبہ مانگنے کی بھی مہلت نہ دے۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوا اس دن تو توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ امید کے سب دروازے بند ہو جائیں، انسان اپنی روش درست کر کے وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے جو اسے ازلی مقصد کی ابدی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ خدا نے وقت کی تقسیم تمام انسانوں میں مساوی رکھی ہے۔ ہر نئے روز اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو 24 گھنٹے عطا کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وقت کی یہ کرنسی ہمیں ملنا بند ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ ان 24 گھنٹوں کو پوری ایمانداری اور ہوشیاری سے استعمال کریں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ آنے والے وقت میں دنیا ہو یا نہ ہو، آنے والی دنیا میں وقت ہو یا نہ ہو۔